بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں یا کسی کے ساتھ خیر یا بلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی انسان کی زندگی کو اچھی رخ کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں تو یہ 6 علامات ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ 6 علامات اپنے اندر محسوس کرے، یعنی یہ 6 چیزیں انسان اپنے اندر عمل میں لے آئے، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا بھلائی کا معاملہ ضرور فرماتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی نصرت اور مدد کرنے والے ہیں۔ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ وہ 6 نشانیاں، وہ 6 علامات جن کے ظاہر ہونے سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں، یا میری زندگی کو اچھے رخ کی طرف لے کر جانے والے ہیں، یا میرا اچھا وقت آنے والا ہے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، جو کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کیا تبدیلی، کیا بدلاؤ آ رہا ہے۔ ہمیں یہ سب چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ ذہن نشین کر لیں، جو میں آپ کو حدیث بتاتی ہوں، یہ صحیح بخاری کی جلد اول حدیث نمبر 71 ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بلائی کرنا چاہتے ہیں نا، اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتے ہیں۔ یعنی جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کا بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس شخص کو دین کی عقل و سمجھ، دین کے سدھ بدھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو آپ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا آپ اپنے آپ کو دین کی طرف مائل کر رہے ہیں، دین کی سمجھ کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی، دین کا علم جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات عمل ہوتا ہے۔ کیا آپ کے اندر یہ سدھ ہے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنی نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم قرآن اٹھا رہے ہیں تو اس کو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ کیا ہماری پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ان کے احکامات پر عمل درآمد ہے؟ کیا ہم دین کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش میں لگے ہیں؟ اگر ہم یہ سب چیزیں کرتے ہیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو باتیں میں نے ابھی آپ لوگ کو بتائی، نماز سے ریلیٹڈ، قرآن سے ریلیٹڈ، سنتوں سے ریلیٹڈ، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ریلیٹڈ، اگر ہم ان ساری باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں، ان سب باتوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہماری زندگی میں بہت اچھا وقت آنے والا ہے۔ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت خاص ہیں، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اور حالات کب بدلتے ہیں؟ جب ہمیں ہدایت مل جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہر دم، ہر پل ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگیں۔ یعنی جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ یقین کریں، جب انسان کو ہدایت مل گئی نا، پھر انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی اگر انسان کو ہدایت مل گئی، انسان کو اللہ کی پہچان ہو گئی، اس کا مطلب وہ انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا سوائے اللہ کے۔ تو ہمیں کیا مانگنی ہے؟ ہمیں ہدایت مانگنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہدایت میں آتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ سب چیزیں شامل کر رہے ہیں، خود بخود ہمارا دل نیکی کی طرف جا رہا ہے، ہم نماز کی طرف ہمارا دل لگ رہا ہے، قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں، سمجھ کر اس کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم ہدایت پہ ہیں اور ہمارا اچھا وقت آنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں، بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں، تو اس کے اندر دین کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر واقعی ہمارے اندر دین کو سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی، دین کو اپنانے کی جستجو ہے، کوشش ہے، لگن ہے، تو اس کا مطلب اللہ ہماری زندگی کا اچھا وقت بہت جلد شروع کرنے والے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسری نشانی کی۔ جیسا کہ قرآن پاک کی آیت ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یعنی کسی کو عزت دینا، کسی کو عزیز رکھنا اور کسی کو ذلیل کرنا، یہ اگر طاقت اور قدرت کسی کے اندر ہے تو صرف اللہ کے اندر ہے۔ ایک اللہ کے پاس اس چیز کی طاقت ہے کہ وہی اگر جس کو چاہے عزت دیتا ہے
کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو پھر اس ذلت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ قدرت صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی شخص اپنے مال اور پیسوں کے بلبوتے پر عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو عزت دیتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ ہمارے یقین اور ہمارا اعتماد ہونا چاہیے۔ اور انسان علم حاصل کر کے، قرآن سیکھ کر اپنے اللہ کے یہاں اپنا ایک مقام اور مرتبہ پا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو پا کے ہم اپنے درجات بلند کروا سکتے ہیں۔ اور اس سے بہتر کیا عزت ہوگی کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ کی نظر میں عزت پا لیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اور جو گنہگار بندے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، کل قیامت کے دن اللہ ان کو ذلیل کر دے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو باعزت کر دے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ ہمارے دل میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ پیسوں سے، مال سے ہمیں عزت مل سکتی ہے تو ہم بالکل غلط ہیں۔ اصل عزت وہی ہے جو اللہ کی نظر میں ہے، اور اللہ کی نظر میں عزت کب ملتی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد۔ تو جب ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ضرور اچھا وقت لے کر آتے ہیں۔ اب تیسری بات پہ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسی کو آزماتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں سے، اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو ان صبر کرنے والوں کو۔ یعنی اگر کسی بندے پر آزمائش آ گئی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اگر تم گمان کرو گے کہ تم آزمائے نہ جاؤ گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو امتحان بھی لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے بھی امتحان لیتا تھا، اولیاء سے بھی امتحان لیتا تھا۔ تو اگلا درجہ جو آتا ہے وہ ہوتا ہے امتحان کا، یعنی اگر ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہمارا امتحان لیا جائے گا، تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم اپنی زبان کی اقرار پر کتنے کھرے ہیں۔ اور اگر وہ بندہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے، یعنی کوئی واویلا نہیں کرتا، کوئی شکوہ یا گلہ نہیں کرتا، اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جیسا تو چاہتا ہے میں اسی میں خوش ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتا ہے اس انسان کو اور راضی کر دیتا ہے اسے، یعنی اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوشحال کر دے گا جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اور اگر یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم آزمائش کے بعد صبر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہماری زندگی میں بہت اچھا وقت آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صبر کا پھل بھی دے گا، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس صبر کے پھل سے نوازے گا۔ چلیے اب بات کرتے ہیں کہ وہ چوتھی نشانی کیا ہے، وہ چوتھی چیز کیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے ستھروں کو۔ اب جیسا کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم زبان سے بھی گناہ کرتے ہیں، ہم ہاتھ سے بھی گناہ کرتے ہیں، ہم سب انسان خطا کا پتلا ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، روتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر پچھتاتا ہے، اور سب سے بڑی بات ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو نا بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پیارے ہیں، بہت محبوب ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ یعنی اگر بندہ اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کینہ نہیں رکھتا، اور اگر بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار ہم کسی سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، کسی سے کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، بغض رکھتے ہیں، مگر اگر ہم توبہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرتے، اس کو معاف کر دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو نا بہت پسند کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم بندوں پر رحم کریں گے، اللہ کے بندوں پر رحم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا۔ یعنی جو شخص استغفار کرتا ہے، اپنے آپ کو ظاہری باطنی دونوں طرح سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. جیسا کہ یہاں پہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے شک میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، ان کو محبوب رکھتا ہوں. جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو شخص ہر وقت وضو میں رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، سوتے وقت بھی وہ وضو میں رہتا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے بہت محبت کرتا ہے. اور نہ صرف اللہ تعالیٰ بلکہ فرشتے بھی ایسے انسان کے قریب رہتے ہیں. تو اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہمارے آس پاس ہر وقت فرشتے موجود رہیں، اور نہ صرف موجود رہیں بلکہ ہمارے حق میں دعائیں بھی کرتے رہیں اور ہمارے لیے استغفار کرتے رہیں. تو اس طریقے سے جو چوتھی بات ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے بہت قریب رہتے ہیں. اور آپ یقین کریں ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ فرماتے ہیں. اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ وہ پانچویں علامت کیا ہے. یعنی جو بندہ رات کو اٹھتا ہے، رات کے آخری پہر اٹھتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز تہجد ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو یہ جو نماز تہجد پڑھنے والا شخص ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان سے بہت محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے لیے اٹھتا ہے. سردیوں میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے، تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے حالات بہت جلد بدلتے ہیں، نہ کہ اس دنیا میں بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور اس کی زندگی کو چار چاند لگا دیتا ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، کیونکہ نماز تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے، اپنی دینی حاجات یا دنیاوی حاجات، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتے ہیں، پلس اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں. تو تہجد پڑھنے والے بندے پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے. تو اس ٹائم نہ بندے کے اوپر رحمتیں برستی ہیں، کیونکہ تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے اور ہر کوئی اس نماز کو ادا نہیں کر سکتا. یعنی آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ کو کوئی حاجت آتی ہے، ہم سب انسان ہیں، ہم حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہم مطلبی انسان ہیں، ہمارے اندر جو فطرت ہے وہ مطلبی ہے. یعنی ہمیں کوئی دعا ہوتی ہے، ہمیں وہ قبول کروانی ہوتی ہے، تو ہم نے کہیں ویڈیو سے سن لیا کہ ہاں بھائی تہجد پڑھنی ہے. تو اب یہ نہیں کہ آج ہم نے تہجد پڑھنی ہے تو آج ہی ہمیں توفیق مل گئی، کسی کسی کو مل بھی جاتی ہے، مگر زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں اپنی فرض نمازوں میں، اور اس کے بعد ہم جب تہجد ادا کرتے ہیں نا، پھر اس کے بعد اگر یہ تہجد میں ہم نے جو دعا کر لی، ہمیں توفیق مل گئی نا، تو اس کا مطلب ہماری یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. کیونکہ تہجد کی جو نماز ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، صرف کچھ چند چنے ہوئے بندے اللہ تعالیٰ کے جاگ رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم پہ جو دعا مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی دعاؤں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اٹھا کریں. دعائیں بھی قبول ہوں گی، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیں گے. جب اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائیں گی تو ضرور دعائیں قبول ہو جائیں گی دنیا کی. کیونکہ جس انسان کو اللہ کی محبت مل گئی نا، اس کے لیے یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کی آرام و آسائش کوئی معنی نہیں رکھتی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ تہجد میں اٹھا کریں اور اللہ تعالیٰ کی محبت مانگا کریں. چلے اب بات کرتے ہیں وہ چھٹی اور آخری نشانی کون سی ہے. تو وہ چھٹی اور آخری نشانی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا. جیسا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کافی نعمتیں ہیں، کافی کیا بلکہ بہت زیادہ نعمتیں ہیں، تو قدم با قدم ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کہتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. اگر ہمارے اندر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے جو بھی عطا کیا ہے، میں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنی بہترین زندگی دی، آپ نے مجھے اتنا مال دیا، تو میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتی ہوں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی دیا ہے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال دیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں نا، اگر وہ تھوڑی سی بھی چیز ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. تو اگر انسان مصیبت پر صبر کرتا ہے اور نعمتوں پر شکر کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو زیادہ عطا کرتے ہیں. تو آج ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ آج ہمارے اندر شکر کی ہی تو کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنی ساری نعمتیں برسا رہے ہیں، مگر ہم صرف وہ ایک چیز، صرف ایک پوائنٹ کو ہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں دیا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو چیز ہمارے پاس ہے، حاصل ہے، اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے. تو آپ یقین کریں جب آپ شکر ادا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کی زندگی میں اچھا وقت لے کر آئیں گے. تو آپ کو آزمائشوں پہ صبر کرنا ہے اور نعمتوں پہ شکر ادا کرنا ہے. یہ دو چیزیں آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں تو آپ کی زندگی سکون کا گہوارہ بن جائے گی. نہ صرف یہاں پہ بلکہ اگر ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ نے مجھے توفیق دی. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم لوگوں نے سجدہ کیا. ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں یہ توفیق بھی ملے. مطلب اس طریقے سے ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز دی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا شکر ادا کرا کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. جب ہم اپنی زندگی میں شکر کو شامل کر لیں گے نا، اللہ تعالیٰ سے قدم بہ قدم الحمدللہ کہیں گے نا، تو آپ یقین کریں گا آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں نا وہ دگنی ہو جائیں گی. آپ کر کے تو دیکھیں. تو یہ 6 چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، تو آپ ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. ان 6 چیزوں پہ آپ عمل کریں، آپ یقین کریں، آپ کی زندگی میں حالات بدلیں گے. اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر رحمتوں کی بارشیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم نوازیاں کریں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نوازتے ہیں. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک نیکی کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے صلہ نہ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ضرور صلہ دیتے ہیں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں ایک دوسرے کے لیے سچی محبت اور پیار عطا فرمائے. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت، اپنا پیار، اپنا قرب عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.